قرآن کریم کی آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھو اور فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ پاکستان میں اس وقت جب کبھی کوئی ایک موومنٹ چل رہی ہوتی ہے، جس وقت لوگوں کا ایک مزاج تبدیل ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قتل و غارت گری بند کروانے کے لیے پاکستان ذمہ داریاں پوری کرے، تو آپ حیران ہو کر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں فتنہ پروروں اور فتنہ انگیزوں کی بھرمار ہو جاتی ہے، اور وہ فتنہ پروروں کو پاکستان کے عوام کے ٹیکسز کے پیسے خرچ کے امپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب حیران ہوں گے میں جو بات کر رہا ہوں، آپ کہیں گے میں کوشش کرتا ہوں اس طرح کی باتیں نہ کروں، لیکن میں اس وقت جب کہ امت کو اتحاد کی ضرورت تھی، مسلمان متحد ہو رہے تھے، پاکستان کے عوام یک زبان ہو رہے تھے، اس وقت باہر سے آپ سو کالڈ اسکالرز کو امپورٹ کر رہے ہیں اور وہ آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو حلال جانور ہے اس کا فضلہ، یعنی اس کا جو گندگی ہے، پوٹی جسے کہہ لیجئے، اس کا بول و براز ہم کہتے ہیں، چونکہ حلال جانور ہے لہذا اس کا بول و براز پاک ہے۔ اب مجھے بتائیں، ایک طرف تو ہم یہ لڑائی کر رہے ہیں کہ جناب ہمارا پڑوسی ہندو مسلمانوں کو اس لیے مان رہا ہے کہ وہ اپنی گائے کو گاؤ ماتا کہتا ہے، اور اس کے جناب اس کا بال ہے جسے یورین کہتے ہیں، اس کو جناب بڑا ہی مقدس اور پوتر جانتے ہیں اور بڑا پاک جانتے ہیں، اور بعض اوقات بڑے بڑے دیکھا کہ خبیث پیتے بھی ہیں۔ اب آپ یہاں پاکستان میں آ کر یہ کہیں کہ جی چونکہ ابن سینا نے لکھا ہے کہ جی چونکہ یہ حلال جانور ہے لہذا اس کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے، تو بھائی اب مجھ سے ابھی بھی آتے وقت بھی ایک صاحب نے پوچھا، میں نے کہا مجھے بتائیں گندگی کا جواب کیا دیا جائے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے تصور کیجئے کہ یہ اس دور میں، اس حالت میں، کیا واقعی مسلمان اتنا گندا ہو سکتا ہے کہ جانوروں کا جو ہے بول و براز استعمال کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ جس جانور پر سوار تھے وہ جانور جس کا ٹھٹکا رک گیا، آقا علیہ السلام اوپر سے اتر کر آپ نے وہاں زمین تھی، اس زمین پر کھجور کی ایک شاخ کو توڑ کر دو ٹکڑے کیے، ایک یہاں گاڑا ایک یہاں گاڑا۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہاں پہ دو قبریں تھیں، وہ قبریں دکھ نہیں رہی ہوں گی، جبھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اتر کر فرمایا یہاں دو قبریں ہیں، اور ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ ان میں سے ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو جس قبر پر پیشاب کے چیٹوں سے نہ بچنے والا ہو اس پر عذاب ہو صاحب قبر پر، تو جو پیشاب ہی کو اور جناب عالی گندگی کو کہے کہ یہ ناٹ نجس ہے، اور انگریزی ویسے اچھی خاصی انگریزی ہے محترم کی، لیکن حیرت کی بات ہے ہم تو طالب علم انگریزی کے، ہم نے پڑھی، ہم نے بھی ضرور ہے، اور الحمدللہ یہ ہم ان چند لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری پڑھائی انگریزی اور عربی میں پڑھی ہے۔ ہمارے ہاں تو اردو بولنا ہی جرم ہوا کرتا ہے جس ادارے سے ہم نے پڑھا۔ تو اب فقہاء، یہ بھائی فقہاء عربی زبان میں فقیہ کی جمع ہے، اور فقہاء انگلش کی ترکیب یہ کوئی نیا لے کر آپ آئے، نہ آپ کو انگریزی بولنی آ رہی نہ انگریزی، بھائی اتنی انگریزی بول رہے ہو آپ اسکالر ہو گئے، لیکن یو آر دی اسکالر آف انکمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس، آپ تقابل ادیان کے ہوں گے، لیکن آپ دین کے اسکالر بن کے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ بول و براز ہے لہٰذا ابن سینا یہ حکیم تھا اس نے لکھا ہے کہ یہ پاک ہے، تو بھائی پھر ایسا کرتے ہیں ہم سارے کے سارے، بہت گندگی ہمارے یہاں ہو گئی ہے، ان کو پیک کرواتے ہیں اور آپ کو بھیج دیتے ہیں کہ جناب اس کو ایکسپورٹ کیجیے آپ، اچھا ہے ذرا اس بہانے کراچی کی گندگی بھی صاف ہو جائے گی۔ اور پھر شرم نہیں آتی ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری حکومت کو، ریلیجس افیئرس کی منسٹری کو، کہ یار اس وقت امت کو جس کی ضرورت ہے آپ سارے فتنہ و فساد والوں کو پاکستان بلا رہے ہیں، اتنا فتنہ لے کر آ گئے، اور یہ جناب علی امت میں اس وقت اتحاد کی ضرورت تھی اور آپ فتنہ برپا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ان جیسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس وقت جو پیسے آپ ان کو امپورٹ کرنے میں اور ان کے معاملات کرنے میں خرچ کر رہے ہیں وہ آپ اپنے جیبوں سے کر رہے ہیں، تو کس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ یار لوگوں کا حال یہ، خدا کی قسم خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ،
جن کے پاس ایک صاحب کا بل آ گیا جی 25,000 روپے اور ان کا کرایہ 22,000 روپے. اب وہ کہہ رہے ہیں یار میں 35,000 روپے 40,000 روپے کماتا ہوں, میں کھلاؤں گا پڑھاؤں گا یہ بل دوں گا, اور ایک مہینے کا بل تھوڑی ہر مہینے اسی طرح یار. اور کہنے کو کیا جی 2 پنکھے چل رہے ہیں, 2 لائٹ چل رہی ہے, 1 موٹر چلتی ہے, 1 استری جل جاتی ہے. تو یہ قوم کے اوپر یہ پیسہ اگر کروڑوں روپے خرچ ہوتے تو کم از کم قوم سکھ کا ساتھ لیتی. لیکن آپ نے پاکستان کے عوام کا پیسہ ان فتنہ پروروں کو بلا کر خرچ کرنے کے لیے رکھا ہوا, جن کا کام ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ جی غلاظت گندگی پاک ہے, تو منہ میں ٹھوس دینا چاہیے لوگوں کو, ان کو پیک کر کے دے دینا چاہیے, جاتے وقت سارا پیک کرا دو, پورا پاکستان صاف ہو جائے گا. شرم نہیں آتی ہمارے حکمرانوں کو. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی ڈھنگ سے بات نہیں کی, جب بھی بات کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے. میرا بیٹا یونیورسٹی کے اندر, اس کو کہا کہ جناب 14 اگست پہ تقریر کرنی ہے, اس نے تقریر بنائی. ظاہر ہے کہ یار یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, پاکستان کی کراچی کی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے. جب وہ آ کر اس نے اپنا ڈیمو دیا تو ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں اسرائیل کا نام بھی لیں گے آپ. ان کا بھائی کیوں نہیں لیں گے؟ اسرائیل دہشت گرد ہے, ہماری حکومت ڈکلیئر کر چکی ہے, ہمارے قائد اعظم کہہ چکے ہیں, تو کہہ رہے ہیں نہیں کریں گے. تو یار تمہارے اندر, اور تم سے اچھے تو وہ ہیں امریکہ کی یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں بچیاں جو غیر مسلم بھی ہیں لیکن وہ ڈٹ گئے ہیں, اور تم اپنے ملک میں یہ کام کر رہے ہیں. پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے, ہمارے احتجاج ہوتا ہے بندوں کو اٹھاتے بند کر دیتے ہیں. بھائی کیوں کر رہے ہو, تم کس کے حمایتی ہو؟ تم فساد برپا کر رہے ہو. یاد رکھو کہ یہ فساد ہے. احتجاج کر رہا ہے, کرنے دو نا اسے یار. بجلی کے لیے کر رہا ہے, پانی کے لیے کر رہا ہے, گیس کے لیے کر رہا ہے, ووٹ کے لیے کر رہا ہے, فارم 45 47 کے لیے کر رہا ہے, اس کا رائٹ ہے, اسے کرنے دو. لیکن جب اسرائیل کے خلاف کرتے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے ایجنٹ ہیں, ان کے پے رول پر ہیں. یاد رکھیں بڑے دکھ کی بات ہے, امت کو اتحاد کی ضرورت ہے, اور آپ یہ اتحاد پیدا کر رہے ہیں ایک نیا پروپیگنڈا شروع کرنے کے لیے. ہر اس موقع پہ جب ضرورت پڑتی ہے تو یاد رکھیں, چاہے کینیڈا سے امپورٹ کریں, چاہے آپ ملائیشیا سے امپورٹ کریں, آخر کوئی تو وجہ ہے کہ اس موقع پر ان کو پاکستان کے پیسے خرچ کر کے ان کو جناب عالی جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, یہ بڑے ظلم کی بات ہے. ایسا پروٹوکول اگر آپ اپنے پاکستان کے عوام کو دیں تو آپ کو سر پہ بٹھایا جائے, لیکن آپ کسی اور کے پیرول پر ہیں. میں اسی لیے یہ بات کہتا ہوں کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر, اقبال کا شعر ہے, بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت نہ گم ہو جا, نہ تورانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی ہے. اقبال بار بار یہ کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. یاد رکھیے اپنا اول و آخر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیے, وہی آپ کے لیے رہبر و رہنما ہیں. اگر ان کے ماننے والے آپ کے ساتھ چلیں گے, جن کی اتباع آپ کو کرنی ہے تو ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کسی اور کی اتباع کریں, فتنہ و فساد برپا کرنے والوں کی کریں, تو یقیناً امت جو ہے پھر گمراہی کی طرف جائے گی. اور یاد رکھیں میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ 73 ملتوں میں ایک ہی حق پر ہوگا, آپ کی مرضی ہے کہ اس ایک کو چنتے ہیں یا سب کو ٹھیک کہتے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. قیامت قریب ہے, انشاءاللہ وہاں پر حاضر ہوں گے, ہر شخص اپنے کیے کا حساب دے رہا ہوگا.